مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ طلاق سے بری کوئی چیز ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ نا۔ حدیث میں آتا ہے ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق۔ کتنی بری چیز ہے، کیونکہ طلاق کا مطلب دو جو زندگی بھر جنہوں نے ساتھ رہنے کا سوچا تھا ان کا بریک اپ ہو رہا ہے، وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ جدا۔ اس سے دو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، رول رہے ہیں۔ لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہو نا علیحدگی کا، تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ کام بھی غصے میں کرنے کا نہیں، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، محبت سے عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ حالانکہ کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، لیکن یہ بھی جذبات میں نہیں دھکے دے کے نکالا، ایک دم غصے میں جھاگ نکل رہا تھا اور دھڑ 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 طلاقیں دے دی۔ نا 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 نا، اگر مجبوری میں یہ کام کرنا پڑے تو رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آرام سے اس کو کیا کرو؟ رخصت کرو، اس کا سارا جہیز واپس کرو، اس کو سارا مہر دو، عدت کا خرچہ دو، اور پھر اس پہ الزامات مت لگاؤ۔ نہ وہ آپ پہ الزام لگائے نہ بول کوئی پوچھے کہ کیوں علیحدگی ہوئی، بولے بھائی ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ہمارے ذہن نہیں ملتے تھے آپس میں، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے برے عمل کو جب اسلام کہتا ہے کرنا ہی ہو تو تمیز سے کیا جائے، تو جو تمیز کے کام ہے ان کو بھی بدتمیزی سے کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ابے کیسے، میں بھی بدتمیزی پہ آ گیا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ آپ کہیں گے بیان تمیز سے ہو رہا ہے، خود مفتی صاحب کس پہ آ گئے ہیں؟ تو بھائی ہم جو یہ بیان کرتے ہیں نا، یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں۔ آپ بھی مجھے کسی نے غصے میں اچھلتے کودتے دیکھ لیں تو لوگ کہہ رہے تھے اس دن دیکھو کیسا بیان کر رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں کب دعویٰ کرتا ہوں یار میں 100% نیٹ کلین ہوں، بھائی ہم تو بیان کر اس لیے رہے ہیں تاکہ کس کی اصلاح ہو، آپ کی بھی ہو ہماری بھی ہو، تو ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ الزام تو اس پہ ہوتا ہے جو دعوے بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے یار، قرآن و سنت یہ کہتا ہے، اب اللہ کرے آپ کو بھی توفیق مل جائے، اللہ کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے۔ ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس لیے ایسا نہ کبھی میں غصے ہو رہا ہوں کلپ بنا کے ڈال دو دیکھو بیان کیا کر رہا تھا۔ تو بیان میں کر اس لیے رہا ہوں تاکہ اگر میرے اندر غصہ ہے تو وہ بھی کیا ہو، وہ بھی اچھا۔ بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے، گھر میں تو یہ سیٹ اپ بہت ضروری ہے۔ آ نہیں رہا ہوتا آدمی تھوڑا روب رہا ہے، جیسے بچوں کو یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں نا، بعض دفعہ آ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ سیاسی غصہ ہے، وہ اس کی اہمیت کا میں منکر نہیں ہوں۔ وہ گھر میں بیگم کے سامنے بھی، ساس سسر کے سامنے بھی وہ الٹی باتیں منہ سے اوپر سے اللہ کو کہہ دیا کرو اللہ میں اتنا الٹا ہوں نہیں، ایسا نہ فرشتے لکھ کے الٹا ہی لٹکا دے جہنم میں۔ وہ پھر سیاستاً اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ بیگم قابو میں نہیں آ رہی تو بیگم جب میری کھوپڑی گھومتی ہے نا تو میں کچھ سوچتا نہیں ہوں۔ یہ صرف ڈرانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتایا کہ میری کھوپڑی گھومتی ہی نہیں ہے اور میں بہت پولائٹ آدمی ہوں اور میں کنٹرول میں رہتا ہوں، تو وہ کنٹرول سے کیا ہو جائے گی؟ باہر ہو جائے گی۔ بعض دفعہ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی، تو گھر میں چونکہ مرد کو اللہ نے بنایا ہے سربراہ، تو سربراہ کا روب ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ ماتحت سارے کنٹرول سے باہر۔ تو وہاں سیاسی ڈائلاگ کے طور پہ آپ یہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ بیگم میرا تو ماضی بہت خطرناک رہا ہے، میرا جو ماضی ہے نا پاس، آپ واقعات دیکھ لو۔ وہ ایک آدمی گیا نا جب شادی ہوئی تو جیسے ہی کمرے میں گیا تو بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی، اس نے اٹھا کے اس کی گردن موڑو کے پھینک دی، تو بیگم ڈر گئی، ابے یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ دو بھائیوں کی شادی ہوئی، ایک بھائی کی بیگم کنٹرول میں تھی، دوسری کی کنٹرول سے باہر تھی۔ ایک تو خواتین وہ نا رپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسے لطیفوں پہ کہ دیکھو عورتوں کے خلاف ہے اور مردوں کو بدتمیز بنا رہا ہے۔ وہ بھائی پورا بیان سن لیں تو یہ ایک اتنا سا چٹکلا نہ نکالیں، پورے بیان میں تو بیان ہی تمیز پہ ہو رہا ہے نا، یہ تو کچھ سیاسی ٹوٹکے ہیں، اس کا مقصد آپ کو کوئی چنگیز خان بنانا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی تھا، وہ جب گھر میں دو بھائی تھے، 6 مہینے ہو گئے شادی کو، ایک کی بیوی کنٹرول میں اور ایک کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے دیکھا کہ یار ایک کی تو اتنی فرما بردار ہے، اس نے پوچھا یار تو نے کیسے کنٹرول کیا؟ کہہ رہا میں جب گھر میں آتا تھا کوئی گلاس ولاس پڑا ہوتا تھا نا راستے میں تو ہٹا کے تمیز سے رکھتا نہیں تھا، لات مار کے ہٹاتا تھا اس کو، ہٹائے۔ بیگم ڈر گئی کہ یار یہ گلاسوں اتنے توڑ دیے اس نے، تو کیسا نہ ہو غصہ ہے تو مجھے ہی نہ توڑ دے، ڈر گئی وہ۔ آج کل ڈرتی ورتی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دوں میں،
آج کل آپ لات سے توڑیں گے وہ دانت توڑے گی آپ کے. تو یہ ونس اپون اے ٹائم. آج کوئی اور طریقہ اختیار کریں, وہ سیاسی لیکن اسٹائل تھوڑا چینج ہو. تو دوسرے نے کہا کہ چلو یار ہم بھی کل سے گلاس توڑنا شروع کرتے ہیں. آیا گلاس توڑا. بیگم نے کہا یہ 6 مہینے پہلے کرنے کا کام تھا اب نہیں. تو آج کل کی خواتین جو ہوشیار ہو گئیں اس پہ بس ایک مختصر لطیفہ سنا کے کہ آج کل کا تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ ایک آدمی نے روب کے لیے کیا کیا, جب شادی ہوئی نا تو کپڑے لٹکا دیے دلہن کے, 3 دلہنوں کے کپڑے, تاکہ بیگم روب میں آئے. بیگم نے پوچھا یہ لیڈیز کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میری پہلی بیوی بدتمیز تھی, میری بات نہیں مانتی تھی, اس کا مرڈر کیا میں نے, اور یادگار کے طور پہ میں نے اس کی ساڑی یہاں لٹکا دی. بھائی بڑا خطرناک. یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ وہ سمجھ رہا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی لیڈی ہے. اس نے کہا یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ دوسری بیوی, پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, اس کو بھی مار دیا میں نے, اس کی یادگار کے طور پہ دلہن کا ڈریس میں نے یہاں لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسری. اس نے کہا پھر دوست کے بعد 2 ناکام ہو گئی, تیسری شادی کی, وہ بھی قابو میں نہیں تھی, مار کے یہاں لٹکا دیا اس کپڑے. اس کا خیال تھا بیگم کانپنے لگے گی. بیگم نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, یہاں میرے کپڑے نہیں آئیں گے, یہاں تیرا پاجامہ آئے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ الٹا سیدھا بولنا پڑتا ہے, لیکن آج کل کی خواتین بہت ہوشیار ہو گئی ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں. لیکن بہرحال سیاست کرنی پڑتی ہے گھروں میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.